السلام علیکم جی۔ اچھا جی، آج کا ولاگ جو ہے وہ میں اردو میں کروں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ایک جو ناخوشگوار واقعہ اچھرا بازار کے اندر پیش آیا، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اوپر لوگوں نے ری ایکشن دیا، اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہے، ہر بندے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ تو کسی نے لکھا کہ جی میں یہ ساتھ ساتھ اوپر لوگوں کے کمنٹس اور جو لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا وہ بھی میں شیئر کرتا جاؤں گا آپ کے ساتھ، اور جو کل والا واقعہ ہوا اس کی ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ بھی میں ایڈ کر دوں گا، وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ تو اس پہ جو لوگوں نے رائے کا اظہار کیا، کمنٹس کیے کہ جی یہ عربک ملک نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ عربی زبان کو سمجھنے سے قاصر ہیں، لہذا ایسے کاموں سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کے جو ہے وہ ریلیجیس سینٹیمنٹ جو ہیں وہ ہرٹ ہوں۔ تو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، ٹھیک ہے ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ اگر ہمیں، ٹھیک ہے لوگوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے جو جذبات ہیں اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو منسلک ہیں، ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی زبان پہ، ان کی ذات پہ، یا ان کی جو ہے وہ ذات پہ کوئی حرف آئے یا کوئی گستاخی کرے نعوذ باللہ، یا کوئی اس طرح کے جو ہے وہ گستاخی کا مرتکب ہو۔ جناب الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں بھی ایک مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ کے میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں، میں بھی ایک مسلمان ہوں، اسی نبی کا امتی ہوں جس کو آپ ماننے والے ہیں، لیکن اسی نبی کے احکامات ہمارے لیے واضح ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ایک ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ ایڈ کروں گا۔ نے فرمایا کہ تہمت کی جگہوں سے بچو، تہمت کی جگہوں سے بچو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام مت کرو جس کی وجہ سے لوگ تم پہ تہمت لگانے پہ مجبور ہو جائیں۔ اور یہ میں اس عورت کے لیے کہہ رہا ہوں جس نے وہ ایسا لباس عربک خطاطی والا جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا، یہ میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لیکن جس ہجوم نے، جن لوگوں نے یہ کام کیا، وہاں پہ اس کی تذلیل کی، اس کو جو ہے وہ برا بھلا کا، گستاخ کا، کفر کا جو سرٹیفکیٹ انہوں نے جاری کیا، ان کو اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے یہ غیرت، آپ کی یہ غیرت اور آپ کے یہ جذبات تب کہاں پہ ہوتے ہیں جب نعوذ باللہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ پتلے ان کے جو ہے وہ بنا کے چوک چراہے میں جلائے جاتے ہیں، ہماری اسی مقدس کتاب کے جو گستاخیاں کی جاتی ہیں، جب چوک چراہوں کے اوپر جو ہے اسی مقدس کتاب کی جو ہے وہ بے حرمتی کی جاتی ہے، تب آپ کے جذبات کہاں پہ ہوتے ہیں، تب آپ کی غیرت کہاں پہ مر چکی ہوتی ہے؟ تب کیوں نہیں آپ اس طرح کھل کے سامنے آتے؟ تب تو آپ اپنے سیاسی آقاؤں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ٹاؤں ٹاؤں کرنے۔ تو جب ایسے موقع کے اوپر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے اندر اتنی غیرت ہے، ہمیں اتنا پیار ہے اپنے دین سے، اپنے اسلام سے، تو ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے اس زبان کو سمجھو تاکہ تمہیں حق اور باطل کا پتہ چل سکے، تاکہ تم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکو کہ لکھا کیا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم تو اس کو پس پشت ڈال کے یہود و نصارہ لوبی ایجنڈے کو جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے ان کی زبان کو لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جس کو وہ زبان نہ آتی ہو، جس کو انگریزی کہتے ہیں، جس کو وہ زبان نہ آتی ہو، اس کو ہم جاہل قرار دیتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے۔ اور یہ بہت بڑا ٹرینڈ ہے کہ اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ لوگوں کی نظروں میں جاہل ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے نا کہ ہم اس اپنی جو کتاب ہماری رہنمائی کے لیے اتاری گئی اس کو اوپر سے دیکھ کے بہت مشکل سے پڑھتے ہیں، تو ہم چلیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کہ جی اس عورت نے جو ہے وہ بلا گستاخی کر دی ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا شوہر ساتھ ہے، وہ مارکیٹ کے اندر ہے، ایک بڑے مجمع کے اندر ہے، آپ اس کے ساتھ تمیز سے بھی جا کے بات کر سکتے تھے، پہلے اس سے پوچھ سکتے تھے، یا کسی عالم کو، کسی مولوی سے دکھا کے مشورہ کر کے اس کے بعد اگر کوئی، اب بھی تو مولوی آئے ہیں نا بیچ میں، انہوں نے آ کے وہاں پہ جو ویڈیو بیان ریکارڈ کیا ہے، انہوں نے آپ کو وضاحت دی ہے، اب بھی تو آپ کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے نا، اب بھی تو آپ کے منہ میں جو ہے وہ آ گیا نا وہ ہڈی کا ٹکڑا، اب بھی تو آپ چپ کر گئے ہیں۔ اگر پہلے ہی یہ سب کر لیا ہوتا، سوچ سمجھ کے یہ کام کر لیا ہوتا، اس کی تذلیل نہ کی ہوتی، اس کو پوری دنیا کے سامنے رسوا نہ کیا ہوتا، شرمندگی کا احساس نہ ہوتا اب آپ کو۔ تو جو لوگ میری کل والی ویڈیو پہ یا باقی جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو اس پہ بات کر رہے ہیں، جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جو لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کے لیے میرا
یہی کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے سب سے بڑی وجہ ایسے واقعات کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جاہلیت ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ، ایسا تکلف کرتے ہی نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ عربی کو با ترجمہ پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے جو ہیں وہ لونڈے لپاڑے، وہ جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، بکے جا رہے ہیں، کمنٹس کیے جا رہے ہیں، سب کچھ کیے جا رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ پاکستان میں اس فتنے کی جڑ جو ہے نا وہ مرزا جو ہے نا وہ جیلمی، اس کے فالورز جو ہیں وہ زیادہ تر اس طرح کے کاموں میں جو ہے وہ صف اول میں دکھائی دیتے ہیں، اور جتنے وہاں پہ لوگ تھے ان میں سے کوئی بندہ ایک ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے نا، ان میں سے کوئی بندہ ایک پکڑ کے لے آئیں، اس کو قرآن پاک کہیں کہ اوپر سے پڑھ کے دکھا دے۔ میں کسی کو کفر کا یا کسی کو جو ہے وہ نعوذ باللہ ایسا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا، نہ میری ایسی کوئی اوقات ہے، صرف میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں اتنا پیار ہے، ہمیں اتنی محبت ہے، ہمیں اتنا احساس ہے، تو ہمیں اس زبان کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کو بترجمہ پڑھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا جی ایسے جو ہے وہ فیبرک پرنٹ کرنے والوں کے اوپر اور زیب تن کرنے والوں کے اوپر جو ہے وہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہونی چاہیے قانونی کارروائی، لیکن پہلے آپ لوگوں کو بھی تو سمجھ ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو بھی تو کوئی عقل ہونی چاہیے، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ عربی میں تو بیت الخلاء بھی لکھا ہوتا ہے، اس کو بھی چومنے لگ جاؤ گے۔ پھر مجھے کہا گیا جی آپ پنجاب پولیس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، پنجاب پولیس تو ایسی ہے، پنجاب پولیس تو ایسی ہے۔ سب سے بڑا اگر کوئی پنجاب پولیس کے اوپر تنقید کرنے والا ہے نا تو وہ میں ہوں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہر جگہ پہ میں پنجاب پولیس کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیتا ہوں، بڑی جگہ پہ میرے پنجاب پولیس کے ساتھ پھڈے بھی ہوئے ہیں، بڑا کچھ ہوا ہے، لیکن جو کام اچھا ہے، جو کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کی داد دینی بنتی ہے، اس کو دینی چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اگر وہ اے ایس پی شہر بانو نکل جس طرح وہاں پہ گئی اور انہوں نے اس خاتون کو اس ہجوم سے نکالا، اس کی جان بچائی، اگر وہ وقت پہ نہ پہنچتی تو ہو سکتا ہے کہ نام نے آج ٹھیکے داری اس کی جان بھی لے لیتے، جبکہ ایسے پہلے کئی واقعات ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر، اور بدقسمتی سے ہم ابھی تک نہیں سمجھ رہے، ابھی تک نہیں سمجھ رہے اس چیز کو اور ان چیزوں کو۔ کیا اسلام آپ کے لیے مذاق ہے؟ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ بالکل درس نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کے جو ہے وہ جذباتی فیصلے کرو۔ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ پہلے معاملے کی تحقیق کرو، اس کی جڑ تک جاؤ، جب اس کا کوئی ثبوت آپ کے ہاتھ لگے تب اس کے خلاف کوئی کارروائی کرو، تب اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے، بغیر کچھ کیے، بغیر کوئی تحقیق کیے، بغیر کسی عالم سے، کسی مولوی سے، کسی قاری سے مشورہ لیے آپ کسی کو کیسے جو ہے وہ کفر کا اور گستاخ کا سرٹیفکیٹ جاری کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا یہ؟ جبکہ آپ خود اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اس لفظ کو پڑھ کے اس کا مطلب سمجھ سکو کہ اس کا مطلب کیا ہے، جو کہ حلوہ لکھا ہوا تھا اس کی قمیض کے اوپر، جس کا معنی ہوتا ہے میٹھا، سویٹ، خوبصورت، پیارا۔ جب تک پاکستان کے اندر بدقسمتی سے مرزا جیلمی جیسے مفتی اور جو ہے وہ عوام کو اکسانے والے مولوی اور فرقہ واریت پھیلانے والے مولوی موجود ہیں نا، تب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے، اور ان کے فالور آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر حقیقت کو جانے، تو پھر وہ ایسے ہی کام کرتے ہیں، جبکہ ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے یا اس کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے وہ چڑھ دوڑتے ہیں اگلے کے اوپر کہ جی یہ گستاخ ہے، یہ نعوذ باللہ جو ہے وہ کافر ہے۔ حد ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو وہاں پہ جب ان کو اس خاتون کو اور اس کے شوہر کو لے کے جایا گیا پولیس اسٹیشن میں، پولیس اپنے ساتھ لے کے گئی، وہاں پہ مفتیان کرام کو بلایا گیا، عالموں کو بلایا گیا، انہوں نے دیکھا، پڑھا، اس لفظ کو پڑھا، اس کا مطلب پڑھا، پھر انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا۔ اس کے بعد کیا فیل کیا ہوگا تم لوگوں نے جنہوں نے وہاں پہ یہ کل ڈرامہ رچایا ہے؟ کیا فیل کیا ہوگا؟ کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے، غیرت ہے کوئی؟ اسلام کو تم لوگوں نے جو ہے وہ ایک مذاق بنا لیا ہے، اسلام کے نام پہ سستی شہرت حاصل کرنے کا جو ہے تم نے ایک وہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ جی ہم نام نہاد مسلمان تو ہیں لیکن ہمیں پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا، نہ ہمیں اس کی مطلب کا پتہ ہے، نہ ہمیں اس کے تفسیر کا پتہ ہے، نہ اس کے ہمیں ترجمے کا پتہ ہے، بس ہم مسلمان ہیں اور ہم نہیں برداشت کریں گے ایسا کچھ۔